ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا دان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. 2 نمبر ہی کر گیا. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے، اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا، ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ہی کے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ان کی حفاظت کیے، ان کی مدد کی، اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں، محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی، یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک نمبر 2 پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں.
مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں، اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے ادیان کو بھی ضرور پڑھوں۔ بھائی صاحب، آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ کرسچن ہوں میں۔ تو بولتے کیوں نہیں، گھبرا رہے کیوں؟ یہ سیشن صرف انیشیلی غیر مسلم کو اجازت ہے، تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہیں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں۔ آپ کو کہنا چاہیے میرا نام مسیح ہے جو بھی ہے، اور میں عیسائی ہوں۔ تھینک یو۔ تھینک یو نے سمجھو رول کو۔ مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ عیسائی ہے؟ جی جی۔ تو بولیے نا میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، لمبا میں لمبا کرسچن ہوں۔ بلا رہے ہیں، بولیے نا، ڈرتے کیوں ہیں، گھبرا رہے کیوں؟ آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے، نہیں تو آپ کو لائن کے پیچھے آنے پڑے گا۔ اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا۔ آپ کو بولنا چاہیے میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں بدھ ہوں۔ گھبرا رہے کیوں؟ یہاں آپ محفوظ ہیں الحمدللہ۔ مسیح یسوع کے جلالی اور برکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو۔ میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں۔ میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا، کیا اللہ کے رسول، آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر، نام ہی نہیں لیا، اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو، اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے۔ آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا۔ پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے، اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نام لو نا، اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے؟ کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11۔ 24 گیا؟ جی جی، بخاری۔ 24 گیا، آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت۔ 24:11 جی، 2411۔ 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے، کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو۔ پورا پڑھو نا، ایسا حدیث ہے آدھی ہوتی ہی نہیں، پوری حدیث پڑھو۔ ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے۔ میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں، اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں۔ اب پورا تو بیچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ موسیٰ سے بڑا مت کو، ہر حدیث میں پہلا آتا ہے کہ راوی کون ہے۔ بخاری پڑھیں گے تو آتا ہے ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا، پورا بولو نا۔ Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں، آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق، اوپر نیچ مت کرو۔ اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے۔
تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو، ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہے. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gifts than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے، اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے، ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے قرآن میں یا صحیح حدیث میں، اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیڈیز سائڈ پہ جو والنٹیئر ہیں وہ بتا دیں، اگر کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں تو ہم وہاں سے سوال لیں گے، ادروائز دوسرے مائک پہ جائیں. السلام علیکم. جی میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں؟ جی لیکن سائنٹیفک تھوڑا کوشچن ہے میرا اللہ تعالیٰ کو لے کے، آپ انشاءاللہ جب ہندوازم کو بھی لے کے. انشاءاللہ ہم ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے سوال ختم ہونے دیجئے. ایمان کا سوال ہے. آپ تو مسلمان ہیں. اگر ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک کو پہلے ٹریٹ کریں گا نا. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کے جواب دوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات پہلے لوں اور انشاءاللہ ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا، سورہ نمبر 18 جی آیت نمبر 55 and 86 and 85 and 86. 85 and 86. Yes sir. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85-86 میں on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water
Near Yes, sir. it, he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. इस आयत में, सूरह कहफ की आयत में, आयत नंबर 85 और 86 में अल्लाह ताला फरमाते ये जिक्र हो रहा है जुल्करनैन का, और अभी तक के तहकीक हो रही है जुल्करनैन कौन है। कई मुफस्सिर ने इसके बारे में कहा ये अलेक्जेंडर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक तहकीक है, सही या गलत वो बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान की आयत कहती है कि जुल्करनैन ने जब देखा कि वो सूरज एक मर्की वाटर में, मतलब एक मडी वाटर के अंदर सेट हो रहा है मतलब ढल रहा है, और फिर उनसे कहा गया है कि आप ये लोगों को पनिश करेंगे, पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे या उनको रिवॉर्ड देंगे। तो उन्होंने कहा जो सही रास्ते पे उनको मैं रिवॉर्ड करूंगा, जो सही रास्ते पे मैं उसको पनिश करूंगा। तो ये जुल्करनैन कह रहे कि मैंने देखा सूरज को एक मर्की वाटर में, हम जब जाते हैं, हम जब समुंदर के किनारे सनसेट या सनराइज देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि सनराइज हो रहा है पहाड़ी के पीछे से, तो मैं कहूँगा कि मैंने देखा जब मैं मरी में गया था, गया नहीं कह रहा हूँ, मैं मरी अब तक गया नहीं, जाने का इरादा था लेकिन अभी वक्त की किल्लत है। मैं मरी गया और वहाँ पहाड़ों के पीछे से सूरज ऊपर आ रहा था, और वहाँ मैं गया, वो दरिया में सूरज डूब गया। अरे ये डॉक्टर जाकिर नाइक काई का डॉक्टर है, क्या सूरज कभी पहाड़ के पीछे से आता है? क्या सूरज पानी में डूबता है? जो दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ, वहां थोड़ी लिखा था कि अल्लाह ताला कह रहे। सर सूरह कहफ में अल्लाह ताला ही फरमा रहे हैं। सुनिए मेरी बात ना, अभी सवाल किया, मुझे जवाब दे देंगे ना? जी सर। उधर कहा गया जुल्करनैन, सर आप अंबिया बराबर के से पढ़ वाक़यात रहे अल्लाह नहीं। ताला बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला बयान कर ले कि जुल्करनैन until he reached, इधर लिखा हुआ है कि until when he reached the setting of the sun he found it, he मतलब जुल्करनैन, अब पढ़ रहे नहीं, he found it set, जुल्करनैन ने देखा कि पानी के नीचे वो सूरज सेट हो रहा है। कौन? सर बयान अल्लाह ताला कर रहे हैं, जुल्करनैन ही बयान कर रहे हैं। तो बराबर अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला बयान करेंगे, जुल्करनैन जो समझा वो बयान करेंगे ना। सर अल्लाह ताला हमारी हिदायत के लिए बयान कर रहे हैं, जुल्करनैन की हिदायत के लिए नहीं। तो अल्लाह ताला हमें वो बताएंगे जो हम समझते हैं। आप जरा बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि इब्लीस ने गलत कहा, तो अल्लाह ताला थोड़ी गलत कर रहा है। सर इसका मतलब भाई साहब आपको पहले ये बतलाया गया था कि आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिबेट नहीं हो रही, डॉक्टर साहब सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप इंटरप्ट नहीं कर आप सकते, लोग माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? आप समझते ना डिबेटिंग सेशन नहीं है ये? आप गलती पे गलती कर रहे, मैं गलती पे गलती करते जाएंगे, आप 10-10 चीज बोलते जाएंगे, पूरे फजर हो जाएंगे, फिर भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये आप लोग की आदत है, लोग को मजमा देखना, माइक पकड़ो और लोग को बेवकूफ बनाओ। यू आर ट्रेंड, आप लोग ट्रेंड, आप आम क्रिश्चियन नहीं है, आप क्रिश्चियन मिशनरी है, अपने आप को बोलते तकाबुल अध्ययन करने का, तो डिबेट करो ना। यहाँ डिबेटिंग है मुसलमान, मुझे बहुत लोगों ने लिखा, जो भी ईसाई डिबेट करना चाहता है डिबेट करे। एक इस्लामाबाद में है मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, वो पहला आदमी था ना, बोल रहा था डिबेट करो। यहाँ क्या करते, लोगों को बहकाने की कोशिश करते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे, ही फाउंड, जुल्करनैन ने देखा कि वो सूरज पानी में ढल रहा है, उसका मतलब थोड़ा अल्लाह ताला से कह रहे सही क्या गलत है। अल्लाह ताला बयान करते कुरान मजीद में कि इब्लीस ने गलती किया, वो गलती अल्लाह ताला पे थोड़ी आप डालेंगे। आप कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़े ही नहीं, आप जानते ही नहीं। जो भी कुछ अल्लाह बयान करते हैं, अल्लाह ताला कितनी चीज बयान कर रहे, वो आदमी गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अगर अल्लाह ताला खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी
کیا وہ کافر نہیں دیکھتے that آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے. اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے. آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, پر بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز. سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز. میں کہتا ہوں کہ سن رائز, سورج جاگ رہا ہے. میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے, یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ, سن تو ہی نیچے جاتا ہے, وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے, پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ, میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نہیں, یادداشت دماغ میں, برابر نا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ. کہتے کہ نہیں, میموری دل میں رہے کہ دماغ میں رہتی. میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نہیں, لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے, یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا, یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں. آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں, ہم نے وہاں سے کوسچن لینا. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں, جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی, خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی. میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں, میری عبادت کرو,
تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں, میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے, یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل, اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے, یہ خطا ہے, اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ, میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے, دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں, اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے, آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا, اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں, سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی, یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا, پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے. اور آپ خاموشی اختیار کریں گے, آپ نے انٹرپٹ سوال- نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے, سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر, میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24, اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو. ریڈ لیٹر بائبل ہے؟ یہ پکڑیے. ریڈ لیٹر ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کہ نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لائٹر بائبل ہے. اچھا کھولو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 28, 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنے وہ بولیے, میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ, بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا؟ لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے, جی. تو کوئی بھی بائبل لون دو, لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے, پتہ ہے؟ اب جھوٹ بولے, ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا, بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے, اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہیں گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ یا آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں, کیا نہیں کیے؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچین اسکالرس تحقیق کرتے ہیں. یہ پوری بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کچھ الفاظ بہت کم, پورے بائبل میں 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی بائبل میں ریڈ لیٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسکالرز نے ریسرچ کیا ہے, اکثر یہ گاسپل میں ہے. میتھیو, مارک, لیوک اینڈ جان, یہ پہلے 4 کتابیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کے ہیں اس میں کئی جو ہے ورسز ریڈ میں ہیں, سب نے کئی, نہیں تو اکثر بائبل میں بلیک ہے. یہ بھائی صاحب لگتا ہے ریڈ لیٹر پڑھے ہی نہیں کبھی, وہ تو اردو ترجمہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اردو ترجمہ میں بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. ریڈ لیٹر بائبل مطلب کرسچن اسکالرز نے ریسرچ کیے اور اس کو لال انک میں لکھا ہے.
ला लिंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ला लिंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए। अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं। एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप पर मेरा लेक्चर सुनेंगे वहां कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूं अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और कई ऐसे, आप मेरी कैसेट देखिए सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूँ। जी सर एक ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है, माइक बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब मुझे आपकी तरफ से रहनुमाई चाहिए, आपकी टीम कह रही है कि लास्ट सवाल मैं ले लूँ। ये इंशाल्लाह ये आखिरी राउंड रहेगा, ये आखिरी राउंड में हम इंशाल्लाह मुसलमान को इजाज़त देंगे। जी ठीक है, नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। खवातीन की तरफ से हम एक सवाल जो आखिरी राउंड का आखिरी राउंड है जी, 1 घंटे में 5 मिनट बाकी है, लेकिन हम इंशाल्लाह, मैंने बोला कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कहा, तो शायद ये आखिरी 3 सवाल हम लेंगे। पहला सवाल बहन के शोबे से, फिर भाई के शोबे से, या आखिरी राउंड एक सवाल मुसलमान पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जी खवातीन की जानिब से सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है। तारुफ पहले करवाइए, आपका मेरा नाम। नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है, तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट। तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, तो क्या जब ये एक प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर डिफरेंट इसी ही तरह के अर्थ प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारी ही तरह की मखलूक पाई जाती है, और जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बे आलमीन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल लिल आलमीन कहा है। तो मेरा अकीदा अचानक से उस तरफ जाने लगता है कि जैसे हिंदुइज़्म में जो जन्म की बात की जाती है वो सच है, क्योंकि शायद इसी अर्थ के पैरेलल या एंटी पैरेलल दूसरी गैलेक्सीज के अंदर भी ये सिलसिला चलता रहेगा। एक दुनिया ख़त्म होगी तो दूसरी दुनिया भी कहीं ना कहीं इस वक्त भी चल रही है और दोबारा भी चलेगी। बहन का लंबा सवाल था,
بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ، ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرل ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اینٹی پیرل نے اٹس میڈ ان پیئر، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، یہ غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے، پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرل پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، غلط ہے. جوڑے میں بنایا جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے، آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے، اس زمین پہ ہے، ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، دھرتی بنائے، اس کے بیچ میں بھی ڈالے. ہے اس میں دیر از لائف بسائڈ دس ارتھ. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی، یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین رحمت العالمین، بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں، جن کے رحمت العالمین ہے سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم. یہ کہنا کہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی، اور ہندوازم کے بارے میں، بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ لیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میری اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم، یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا، کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف، نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے، کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دل کی بیماری ہے، کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم، اسے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے، وہ بچہ معصوم ہے. یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں، اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے. کس کو دولت دیکھے، کس کو غربت دیکھے، کس کو صحت دیکھے، کس کو دل کی بیماری دیکھے. ہر آدمی ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے. لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں، اس کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں
اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے گئے نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں, کس کو دولت کے ساتھ, کس کو غربت کے ساتھ, کس کو ہیلتھ دیکھے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا, یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان کے جنت کے جانے کے چانسز اور ہے کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے. امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا, زکوٰۃ دینے پڑے گا, تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے امیر انسان کے لیے. تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا. غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا, میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی, نئی نئی دنیا رہیں گی, یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے. تھینک یو. مائک نمبر 1 پہ جو مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں, مختصراً جامع سوال. مائک نمبر 1 اوپن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصعب عمیر ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے, قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن, تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے بغیچے میں بغیچہ کیوں ہے, یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے, کیا اچھا کام کیے, کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس, جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت, ہر نفس موت کو چکیں گی. اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے یہ نہیں, کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں, آپ کو اس کا پنشمنٹ, اس کے جو سزا یا جزا, آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں, دوسری برزخ میں, اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے, اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے, یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے, ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں
آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا قبر اور آخرت میں ملائیں گے ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے, تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا, دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہیں ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا, ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملے گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں, یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ, ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے, آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کرے, کہاں قید ہے. تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ, سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ دان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے,
مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہیں وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. یہ آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ لاسٹ راؤنڈ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے ہے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. میرا سوال ہے جی. السلام علیکم, میرا نام حیدر گلفام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ مائک بند کر دیجئے جی, مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے, تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں, قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.